اللہ کا قاصد، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا حکم ہم تک پہنچانے والا۔ جو آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سبھی مسلمان ہیں، اور سبھی کا ان دونوں باتوں پر یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی پیغمبر ہیں۔ یہ جو اللہ کے رسول پیغمبر ہیں نا، پیغمبر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ یہ اللہ کے رسول نے جو پیغام پہنچایا ہے، ان پیغاموں کے مطابق جو شخص زندگی گزارے گا وہ شخص کامیاب ہے۔ ہم لوگوں نے کامیابی کا معیار الگ الگ رکھا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں اور ہمارے بڑے لوگوں کے دماغ میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اچھی سی ڈگری مل جائے، اچھا سا گھر بن جائے، اچھی سی گاڑی اپنے پاس آ جائے، بیٹے سیٹل لائف میں ہو جائے، مکان ذرا سا اچھا لگژری سا ہو جائے، بینک بیلنس ہو جائے، کھیت جائیداد ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لیں۔ ایسے آدمی کو ہمارے معاشرے میں کامیاب دیکھا جا رہا ہے، اور ہر آدمی اس کوشش میں ہے کہ ہم کامیاب ہیں۔ لیکن جس کو آپ نے اللہ کا رسول کہا، اللہ کا پیغمبر کہا، اللہ کا حکم لانے والا کہا، اس کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ سنیے قرآن کی زبانی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو آدمی مرنے کے بعد جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا، یہ کامیاب۔ کامیابی کا اصل معیار، اصل لیول جسے اللہ کامیابی کہتے ہیں، جسے رسول اللہ کامیابی کہتے ہیں، جو ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے، جو کامیابی ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، فنا نہیں ہے، وہ کامیابی یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے۔ اب انسان جہنم سے بچے گا کیسے؟ جنت میں داخل کیسے ہوگا؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو آدمی اس دنیا میں سرکشی کرے گا، اپنے من کے مطابق زندگی گزارے گا، جو جی میں آیا وہ کرے گا، دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھے گا، آخرت کو بھول جائے گا، آخر الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابل میں ترجیح دے گا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو آدمی ہر وقت اس بات کو اپنے دماغ میں رکھے گا کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ ہماری زندگی کو کمپلیٹلی دوبارہ واچ کریں گے، دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ دیکھیں گے، لوگوں کے سامنے وہ ہائی لائٹ کی جائے گی۔ بس جو آدمی آخرت کو زندگی میں یاد رکھا ہوگا اور اس کو سوچ کر اپنی زندگی گزارا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ۔ بالکل صاف اور کلیئر ہو گیا۔ اور دیکھیے، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ سے ہمارا تعلق ہے اور ہمارا آپ سے تعلق ہے، اس کی بنیاد پر کسی دھوکے میں نہ رہیے گا، نہ پیسے کے غرور میں رہیے گا، نہ طاقت کے گھمنڈ میں رہیے گا، نہ جھگڑے کی کوشش کیجیے گا، نہ جماعت کے زور میں رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہزاروں قوموں میں
کی ہیں اور ان قوموں کو بہت مضبوط پیدا کیا تھا۔ آپ کے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کے طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کی بلڈنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی ایسی قومیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بنائی ہے کہ خود قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی قوم کو دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے، قرآن میں سینکڑوں قوموں کا قصہ لکھا ہے، کیسی کیسی قومیں تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے اپنے مکان بنائے تھے، اور ایسے عالی شان مکانات تھے کہ آج ترقی یافتہ دنیا جو سائنس کی ترقی سے چاند پر پہنچ چکی ہے، آج بھی اس جیسے مکان بنانے سے قاصر ہے، عاجز ہے۔ وہ سارے مکان والے دنیا سے کھو گئے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے؟ قرآن نے ایک پیسے والے کا تذکرہ کیا، میں آپ سے کہوں، دیکھیے قرآن نے کس پیسے والے کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں نہیں آ پاتے تھے۔ کتنا پیسہ آپ کے پاس ہے ذرا سوچ کر دیکھیے تو، کتنے کروڑ ہیں آپ کے پاس۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا پیسہ، اتنا خزانہ تھا، آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ عصبہ جماعت کو کہتے ہیں، 9-10 آدمی ہٹے کٹے مل کر کے، نوجوان مل کر کے اس کی چابیاں نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تصور کیجئے کتنا مال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو زمین میں گھسا دیا۔ دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پورے ورلڈ پر مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک حکومت کی ہے، اور وہ بادشاہ تھے، الیکٹڈ وزیر اعظم 4 سال کے لیے، بادشاہ، مالک، مختار، پوری دنیا کا، صرف انڈیا کا نہیں، پوری دنیا کے 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ اتنی بڑی بڑی طاقتوں والے دنیا سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، بزرگوں، میری بڑی عمر کے چچا دادا لوگ، آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک بات کہتا ہوں، آخرت سے غافل مت ہوئیے۔ یہ زندگی فانی ہے، اس زندگی کا سیکنڈ سیکنڈ فانی ہے، اس کا پیسہ فانی ہے، اس کی دولت فانی ہے، اس کی حکومت فانی ہے، اس کی طاقت فانی ہے، اس کا ہر کچھ فانی ہے، یہاں کی سانسیں فانی ہے۔ آپ ذرا تصور کر کے تو دیکھیے کتنی بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے، کتنے بڑے بڑے پیسے والے تھے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ اپنے گاؤں پر نظر اٹھا کر کے دیکھیے، فلانے صاحب تھے، کیسا سکہ چلتا تھا، لوگ کانپتے تھے، ڈرتے تھے، کوئی سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، چلے گئے، خاک ہو گئے، ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہے، پسلیاں سڑ گل گئی ہوں گی، بال کھال کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نام و نشان تک مٹ گیا۔ آپ کس صحبت میں ہیں؟